سبحان اللہ، بہترین۔ رخشندہ صاحبہ، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، ایک عرض ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جتنی ہو سکے ہم نیکیاں سمیٹ لیں، تو کسی بھی نیکی کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ آپ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں۔ جی، اس ماہ کے حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، بالکل، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب حاصل ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کثرت اعمال کرنا اور ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ قبولیت کے درجے پر چلی جاتی ہے، اور کچھ کثرت اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ کرتے ہیں لیکن وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتے۔ آپ کو میں واقعہ بتاتی چلوں کہ 11ویں امام کے دور کا واقعہ ہے کہ 11ویں امام کے دور میں ایک صحابی تھے، احمد بن صالح۔ احمد بن صالح نے 54 حج کیے تھے۔ 54 حج! آپ سوچیں آج کل کے دور میں ہم ایک حج کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، تو کثرت اعمال کیا تھا کہ آپ نے 54 حج کیے تھے، لیکن امام نے آپ پر لعن کی تھی کہ تو ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ کثرت اعمال تو تھا لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تھی کہ وہ جو ہے اعمال اس کے جو ہے وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے تھے۔ اچھا، اعمال کی قبولیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد یہی کہا تھا، ربنا تقبل منا، کہ پروردگار ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا لیکن تو اسے قبول فرما۔ تو نے اگر اسے قبول نہیں فرمایا تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں شہزادی زینب بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، کہ پروردگار عالم ہم اہل بیت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ کتنی قربانیاں دی تھی، لیکن پروردگار عالم اگر اس قربانی کو قبول نہیں فرما رہا تو اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیکیاں کریں، لیکن کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، وہ ہے اعتقادی عقیدہ۔ عقیدے کے ساتھ آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ بہت خوب بتایا حضرت ہمارے ائمہ طاہرین بھی جو ہے جب دعا ہمیشہ سے یہی کیا کرتے تھے، اور انبیاء کرام بھی دعا ہمیشہ سے یہی کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں عقیدے کے ساتھ موت دے، ہمیں کامل ایمان کے ساتھ موت دے۔ اور عقیدے کے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا بہت زیادہ، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا ہے، جو عقیدے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جو ہے اعتقادی جو ہے اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ولایت کا، ولایت پر یقین ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نوح کی عمر مل جائے اور وہ ساری زندگی جو ہے اپنے پورے دن روزے میں گزارے، پوری رات جو ہے وہ قیام اللیل میں گزارے، قیام میں گزارے، اور اس کے علاوہ سونے اور چاندی کوہ احد کے برابر سونے اور چاندی کو صدقہ کرے، فطرات کرے، لیکن اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے، اس کے دل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے، تو جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی پا نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت اچھے طریقے